نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ ایک اہم سوال لے کر ہم آپ کے خدمت میں پیش ہو رہے ہیں۔ سوال نماز کے حوالے سے ہے، نماز کی اصلاح کے حوالے سے بات ہے۔ اس سوال کے اندر یقیناً ہماری نمازیں جو ہیں وہ انتہائی اس حساب سے بے معنی ہوتی ہیں کہ ہماری نماز کے اندر جو ہم سے مانگا گیا ہے وہ ہماری نمازوں کے اندر بالکل نایاب ہے۔ وہ کیا ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت کو بیان کرتے ہوئے صفات کو بیان کیا ہے سورۃ المومنون کے اندر، تو اس ان اوصاف کو بیان کرتے ہوئے ایک صفت یہ بھی بیان کی کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ایک سوال ہے، آئیے ہم آپ کو سوال کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ سوال کیا یہ صحیح ہے کہ کثرت حرکات کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ معنی نماز کے اندر انسان کی توازو انکساری نہ ہو، نماز کے اندر وہ حالت نماز میں کھڑا ہوا ہے اور فضول حرکات میں مشغول ہو۔ بعض ایسے بھی ہوتا ہے کہ کھانسیاں بہت زیادہ نماز کے اندر آ رہی ہوتی ہیں، اور کھانسی ایک کو آتی ہے تو دوسرا اس کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ بعض کو کھانسی کا مرض لاحق نہیں ہوتا، ایک عادتاً وہ نماز کے اندر کھانس رہے ہوتے ہیں۔ بعض نماز کے اندر داڑھی کو کھجا رہے ہوتے ہیں، بعض سر کو صاف کر رہے ہوتے ہیں، بعض آنکھوں کو ہاتھوں کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اس طرح کے بیجا جو حرکات ہیں یہ حالت نماز کے اندر ان کے حوالے سے سوال کیا جا رہا ہے شیخ عبداللہ الجبرین سے۔ تو سوال کا جواب جو ہے ہم آپ کو اس سوال کے جواب کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ بے شک ایسے عمل کی کثرت جو جنس سے نماز سے نہ ہو نماز کو باطل کر دیتا ہے، اور اس کی حکمت کے منافی ہے، اس کی حکمت کے بھی یہ منافی ہے۔ مثلا مسلسل چلنا، بکثرت ادھر ادھر دیکھنا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نماز کے اندر ہوتے ہیں لیکن کبھی اس کی آنکھ کس طرف جا رہی ہے کبھی کس طرف جا رہی ہے، اور متوجہ کسی اور طرف وہ ہو جاتا ہے۔ بغیر ضرورت ہاتھوں کو بہت زیادہ فضول حرکات، میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ داڑھی کھجانا، بالوں کے ساتھ کھیلنا، یا آنکھوں کو صاف کرنا، یا کان کے اندر ہاتھوں کو ڈال کر اس کے ساتھ کھیلنا نماز میں۔ حالانکہ جو نماز ہے وہ تو بہت ہی زیادہ قلیل حرکات کو مانگتی ہے۔ قلیل حرکات مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اگر ہوں ان کی بھی نماز کے اندر ممانعت ہوتی ہے، کیونکہ یہ غفلت کی دلیل ہے، اور غفلت کی دلیل ہے نماز کے اندر جو غفلت ہے یقیناً یہ نماز کو باطل کر دیتی ہے۔ نماز کے خشوع خضوع کے یہ منافی ہے۔ نماز کے اندر توجہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہمیں اس چیز کا خیال بھی ادھر نہیں ہوتا کہ ہم کائنات کے خالق کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کائنات کے پیدا کرنے والے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے تو لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اب عام دنیا کی آپ مثال لے لیں کہ کسی بڑے آدمی کے سامنے جب آپ ہاتھ باندھ کر اس طرح کر کے جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ جب اس کے سامنے کوئی حرکت کرتے ہیں تو بیجا اور فضول حرکات آپ کو کرنا کیا اچھا لگتا ہے؟ جب ایک عام انسان ہے جو کہ مخلوق ہے، مخلوق کے سامنے آپ اس قدر ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں
تو خالق ہے جس کے حوالے سے ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اتنی بڑی ذات جس نے اس آسمان کو پیدا کیا، ساتوں زمینوں کو، 7 آسمان اتنے پیدا کیے اور اس کے اندر رہنے والے مخلوق کو پیدا کیا، یقیناً اس کے سامنے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو زیادہ حق ہے بلکہ زیادہ حق بھی نہیں بلکہ فرض ہے کہ اس کے سامنے عاجزی، انکساری اور توجہ کے ساتھ بندہ کھڑا ہو۔ اگر یہ عمل کرے گا تو یقیناً یہ نماز اس کو فائدہ دے گی، وگرنہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے تو اس طرح کی نمازوں کو ادا کرتے ہیں کہ بیجا نماز ان کے اندر حرکات، مطلب یہ ہے کہ ان کے زیادہ ہیں، نماز کے اندر خشوع خضوع توجہ عاجزی انکساری نہیں ہے، کبھی نماز کے اندر کھیلنا ہے، کبھی اپنی نظروں کو اس طرف جھکانا ہے، کبھی اس طرف جھکانا ہے، کبھی ہاتھوں کو بیجا حرکات دینی ہے۔ اس طرح کی جو نمازیں ہیں ان کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ نماز اس شخص کو بد دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی اس طرح ضائع کرے جس طرح تم نے مجھے ضائع کیا۔ ہم بتائیں، ہم غور کریں کہ ہم اپنی نمازوں کو کس طرح ادا کرتے ہیں۔ یقیناً پیغمبر علیہ السلام، اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف پیش آتی تھی، کوئی مشکل اللہ کے رسول کے ساتھ اگر آتی تھی، نبی علیہ السلام نماز کی طرف آ کر سکون اور اطمینان کو حاصل کرتے تھے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو تکلیف تنگی میں آپ کو سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے آپ کے لیے، لیکن وہ نماز بھی اس حساب سے ہونی چاہیے۔ اس نماز کو آپ نے خشوع اور خضوع والا بنانا ہے، وگرنہ یہ نماز آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بد دعا دے گی۔ اور نماز ایک عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک فرض ہے، یقیناً اس کی یہ بد دعا قبول ہوگی اور یقیناً آپ اس کی بد دعا کی زد میں آ گئے آپ اور ہم، تو یقیناً ہمارے لیے کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں نماز جب بھی پڑھنی ہو تو مومنوں کی جو صفت ہے الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کو اختیار کرتے ہیں، معنی عاجزی، انکساری اور توجہ کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ جب ہم دل میں خیال کریں، یقیناً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ اگر آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یقیناً آپ یہ محسوس کریں، آپ یہ سوچیں، یہ سمجھیں کہ میں اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ بات آپ دل میں نہیں سوچ سکتے تو کم سے کم اتنا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یقیناً جس دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، وہی دل اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر کے لائق ہے، اور اسی دل کو عمل کے اندر، دین کے اعمال کے اندر اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ وہی دل اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرے گی عاجز، انکساری اور توجہ کے ساتھ۔ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم نظر دوڑائیں کہ ہم نماز کے اندر کتنی بیجا حرکات کو دہرا رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ نماز ہم سے چاہتی ہے خشوع خضوع، سکون اور عاجزی، انکساری چاہتی ہے، کیونکہ ہم خالق کے کائنات کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم اس کے سامنے تب پیش ہوں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ جب ہم عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو یہی نماز ہم کو، یہی عمل یقیناً فائدہ دے گا۔ اگر ہم عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو یہ ہمارے لیے ناکامی کے سوا اور کچھ بھی نہیں لائے گی نماز۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کے اندر بیجا حرکات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب۔